کہ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کسی جنازے کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک ایک قبر کے قریب کھڑے ہو کر رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو جنازے کے ولی تھے، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا ہاں قبر نے مجھ سے گفتگو کی۔ کیا گفتگو کی؟ کہنے لگے قبر نے گفتگو کی کہ عمر بن عبدالعزیز مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جب کوئی میت میرے اندر آتا ہے میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتی؟ تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے کہا کہ ہاں مجھے بتاؤ کیا کر۔ تو قبر سے ایک آواز آئی کہ جب کوئی میرے اندر آتا ہے میں اس کی آنکھوں میں کیڑے ڈال دیتی ہوں، منہ کو کیڑوں سے بھر دیتی ہوں، پیٹ کو کیڑوں سے بھر دیتی ہوں، اس کے پوروں کو اس کی انگلیوں سے جدا، انگلیوں کو ہتھیلیوں سے جدا، ہتھیلیوں کو بازوؤں سے جدا اور بازوؤں کو کندھوں سے جدا کر دے۔ میں اس کے گوشت کو کھا لیتی ہوں اور اس کی ہڈیوں کو رہنے دے۔ 1985 کی بات ہے کہ یہ واقعہ اس عاجز نے امریکہ کے کسی شہر میں بیان کیا، انگلش میں بیان تھا اور وہ مجمع ہی سارا ڈاکٹروں کا تھا۔ بیان کے بعد ایک صاحب آئے، کہنے لگے حضرت آپ نے جو یہ بات سنائی تو یہ آپ نے کہاں پڑھی؟ میں نے کہا بھئی ہم نے کسی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ کہنے لگے آپ دیکھنا چاہیں گے کہ قبر میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا عبرت کی نظر سے دیکھنا چاہوں گا۔ اگلے دن وہ ہمیں نیچرل ہسٹری میوزیم لے گئے اور وہاں پر مومیز کا ایک سیکشن تھا۔ مومی کہتے ہیں ہنود شدہ لاش، وہ لاش جس کو کیمیکل لگا کے پریزرو کر دیتے ہیں، وہ وہاں پر لے گئے۔ شیشے کے کمرے بنے ہوئے تھے اور لائٹ انڈائریکٹ تھی، اتنی جتنی اثر کے قریب ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کا منظر بنایا ہوا۔ تو شیشے کے پہلے کمرے میں جب لے گئے تو کمرے پہ لکھا ہوا تھا دروازے پہ کہ جب انسان دنیا سے مرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے۔ اس نے اندر دکھایا، اندر ایک انگریز کی لاش پڑی ہوئی تھی، صحیح سالم جیسے لوگ بندہ ہوتا ہے۔ خیر ہم نے ایک نظر ڈالی، کیونکہ اس پر کوئی کپڑا نہیں تھا، صاف جسم نظر آ رہا، باہر نکل آئے۔ کہنے لگا حضرت اب اگلے میں آئے۔ اگلے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ آدمی مرا اور اسے قبر میں اتنے دن دفن رکھا گیا، اتنے دنوں کے بعد قبر کھولی گئی اور جس حالت میں اس کو پایا ہم نے کیمیکل چھڑک کر این اسی حالت میں پریزرو کر دیا۔ اوپر دن بھی لکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں 8 دن 10 دن جو بھی تھا۔ دروازہ کھول کے اندر گئے، ہم نے کیا دیکھا کہ باقی سارا جسم ٹھیک۔ سب سے پہلی تبدیلی جو بندے کے جسم میں آتی ہے، اس کی آنکھوں کے دونوں ڈیلے بنٹے نکل کے اس کے رخساروں پر پڑے، سب سے پہلی تبدیلی یہ آتی ہے۔ اور اس کی آنکھوں کے وہ جو ڈیلے تھے ان کے ساتھ کیڑے چمٹے ہوئے چاروں طرف۔ اے انسان جو ہوس بھری نگاہیں تو غیروں پہ ڈالتا پھرتا ہے، سب سے پہلے اللہ تیرے جسم کی آنکھوں کو ہی کیڑوں کی غذا بنائے، سب سے پہلے تیری آنکھوں کو کیڑے کھائیں۔ ہم تو دیکھ کے اتنا حیران ہوئے کہ کوئی حد نہیں، آنکھوں سے آنسو ہمارے۔ وہ کہنے لگا حضرت آگے چلے، اگلے کمرے میں گئے، لکھا ہوا تھا یہ بندہ فوت ہوا، اس کو اتنے دن قبر میں رکھا، کچھ زیادہ دن، اور جب نکالا تو اس کی یہ حالت۔ جب اندر جا کے دیکھا تو اس کا باقی جسم سلامت، آنکھوں کے ڈیلے جو تھے وہ کیڑوں نے کھا لیے تھے اور آنکھوں کے اندر سوراخ سے بنے ہوئے تھے، گڑے سے۔ دوسری چیز کیا دیکھی کہ اس کے منہ میں کیڑے بھرے تھے جو اس کے ہونٹوں کو کھا رہے، یہ ہونٹوں پہ کیڑے چمٹے ہوئے تھے، جیسے چاول ہونٹوں پہ رکھ دے بالکل اسی طرح کیڑے صاف نظر آ رہے تھے چمٹے ہوئے، اور انہوں نے کیمیکل لگا کے رکھا۔ جس زبان سے محبتوں کے دعوے کرتا پھرتا ہے، جھوٹی محبتیں جو بول زبان سے نکلتے ہیں نا غیر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ان ہونٹوں کو، اس زبان کو کیڑوں کی غذا بنائے۔ تیسرے کمرے میں گئے، وہاں ہم نے دیکھا کہ اب جو میت پڑا تھا اس کی آنکھیں بھی بالکل گڑے، دونوں آنکھیں، اور منہ کے ہونٹ نہیں تھے، اور 32 دانت ایسے لگ رہے تھے، نظر آ رہے تھے جیسے کہ مردہ بکری کے دانت نکلے ہوئے، یوں دانت نکلے ہوئے تھے، ہونٹ کیڑوں نے کھا لیے تھے۔ اور تیسری بات یہ دیکھی ہم نے، اب اس کے پیٹ کے اندر بھی پیالہ بن گیا تھا، پورا پیٹ، اور وہ بالکل کیڑوں سے بھرا، جیسے پیالہ چاولوں سے بھرا ہوتا ہے، ہو بہو ہم نے اس کے پیٹ کے پیالے کو کیڑوں کے چاولوں سے بھرا دیکھا۔ جس پیٹ میں حرام غذا جاتی ہے یہ کیڑوں کی غذا بن رہا۔ بس اسی طرح آگے وہ کیڑے پھیلتے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ گوشت کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ پھر اس سے آگے جا کے دیکھا تو آخری کے اندر ہم نے پورے جو تھے وہ انگلیوں سے جدا دیکھے، انگلیاں ہتھیلی سے جدا دیکھی، ہتھیلی بازو سے جدا، بازو جسم سے جدا، سب ہڈیاں الگ الگ۔ پھر اس کے بعد آخری ایک وہ تھا، اس میں انہوں نے لکھا کہ اتنے سال کے بعد قبر کھولی، اس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا اتنا سا حصہ پڑا تھا، باقی ہڈیوں کو بھی کیڑوں نے کھا لی۔ آج جس جسم کو حرام سے پال رہے ہیں، جس جسم کو ہم گناہوں کے مزے دے رہے ہیں، ہم اس جسم کو کیڑوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اللہ والوں کے بھی یہی جسم ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ گناہوں سے جسم کو بچاتے ہیں، ان کے اندر گناہوں کے بیکٹیریا جراثیم کوئی نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو بھی سلامت۔ تو انہوں نے غصے میں آ کے کہا کہ بڑے میاں
جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری نکلے. اس نے کہا اچھا پھر میری تو ایسے نکلے گی. کل اس کے پاس کپڑا تھا, وہ وہیں دکان میں فرش پہ لیٹ گیا, کپڑا اوپر کیا, کہتا ہے لا الہ الا اللہ. یہ سمجھے کوئی ڈرامہ اور بہانہ کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑا ہٹایا دیکھا تو واقعی وہ اللہ کو پیارا ہو چکا. دل پہ چوٹ لگی کہ واقعی یہ ہے باخدا لوگ کہ جو دنیا سے دل نہیں لگاتے, اپنے رب کے دل لگاتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. پھر بعد میں یہ بڑے اولیاء میں شامل ہوئے. شیخ تقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے, ایک درویش کا بندہ آیا, کہتے ہیں کوئی اچھی سی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے. حیران ہو گیا اس کی بات سن کے, کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے میرا مقصد ہے کوئی ٹھنڈی ہوادار کوئی پانی والی ایسی جگہ ہے. ہم نے کہا وہ سامنے کنواں ہے. وہ گیا کنویں پہ, اس نے جا کے وضو کیا, 2 رکعت نفل پڑھے اور جا کے لیٹ لیا. ہم سمجھے سویا ہوا. نماز کا وقت آیا, ہم نے بھی وضو کیا. جب اس کو جگانے گئے تو دیکھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا. ان اللہ والوں کی جو ہے نا وہ دوسرے جانے کا ہو. اور آگے کا معاملہ بھی ان کا ہے. بھائی جی گستاوی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں کسی کو نظر آئے تو پوچھا کہ جناب آگے کیا بنا؟ تو کہنے لگے کہ جب میں قبر میں گیا تو فرشتے کہنے لگے او بڈھے کیا لائے ہے, او بڈھے کیا لائے ہے. تو میں نے جواب دیا کہ جب بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کیا لایا ہے, ہمیشہ پوچھتے ہیں تو کیا لینے کے لیے آیا ہے. کہ میری بات سن کے فرشتے مسکرا پڑے اور کہنے لگے اس کا یقین پکا ہے, اور وہ آگے چلے گئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ خواب میں نظر آیا. کسی کہنا ہے آگے کیا بنا؟ ان کا جی فرشتے آئے تھے, کہنے لگے میں ربک, تیرا رب کون ہے؟ کہ جی پھر میں نے ان کو اتنا بتا دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو واپس میں کہنے لگے یہ تو آگے سے ہو کے ملا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے دیکھا, حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے قبر میں فرشتے آئے تھے. پھر پوچھنے لگے من ربک, تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو تم عرش سے فرش پر آئے ہو اتنا سفر کر کے اور رب کو نہیں بھولے, تو زمین کے اوپر سے میں 2 گز نیچے آ کے اپنے رب کو بھول جاؤں گا؟ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی خواب میں نظر آئی. کسی نے پوچھا جی آگے کیا بنا؟ کہنے لگی فرشتے آئے تھے تو پوچھ رہے تھے کہ تیرا رب کون ہے. میں نے کہا جا کے اللہ تعالیٰ کو کہہ دو اللہ تیری اتنی مخلوق ہے, خربوں خربوں میں اتنی مخلوق میں سے تو ایک مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا, میرا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں, میں تجھے بھلا بھول جاؤں گی؟ تیری اتنی مخلوق ہے اللہ, تو اس میں سے مجھے نہیں بھولا, میرا تیرے سوا کوئی ہے ہی نہیں, پھر میں تجھے کیسے بھولوں؟ تو یہ جواب بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب دل کا یقین بنا ہوا, جب اللہ سے تعلق ہو. ورنہ تو انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں. تو یہ ایک پیپر قبر میں ہوگا. پھر اگر جواب ٹھیک دے دیے تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیں گے, نہ دیے تو جہنم کا گڑھا بنا دیں گے. یہ بھی ٹرانزٹ ہوگا. قیامت کے دن سب کو اٹھایا جائے گا, اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں پر 5 سوالوں کے جواب سب کو دینے پڑیں گے. بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دے دے. تو وہ سوال ہماری زندگی کا بی پیپر ہوگا, اس میں بھی سب جواب دینے ضروری, اور وہ بھی پیپر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے آؤٹ کروا دیا. پوچھا جائے گا اے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری, تو نے جوانی کیسے گزاری, مال کہاں سے کمایا, کہاں پہ خرچ کیا, اپنے علم پر کتنا عمل. اب اس وقت ان سوالوں کا جواب دینا بہت مشکل کام ہے. تاہم جو لوگ نیکی کر کے دنیا سے جائیں گے پروردگار ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے, اور جو لوگ دنیا میں ایمان سے محروم رہیں گے اور محروم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو ان کے لیے جہنم ٹھکانہ ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے وَامْتَعْدُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ, اے مجرموں آج کے دن میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ. 2 الگ الگ راستے ہوں گے, ایک طرف جنتی لوگوں کو بھیجا جائے گا اور دوسری طرف جہنمی. تو یہ قیامت کا تصور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے. یہ جتنا انسان کے دل میں راسخ ہوگا اتنا اس کی زندگی صحیح لائن پر ہوگی. اس لیے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں, ایک تو پوری صورت ہی آپ کو کسی نام سے ملے گی القیامہ, اور دوسرا ہر صفحے پر, ہر دوسرے صفحے پر آپ کو کسی نہ کسی انداز میں قیامت کا تذکرہ ملے گا. اتنا اہم یہ مسئلہ ہے کہ قرآن پاک کے ہر صفحے یا ہر دوسرے صفحے پر آخرت کی یاد دلائی جائے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے. اس لیے قیامت کے مختلف نام قرآن و حدیث میں وارد ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ عظمت والے ہیں, ان کے بے انتہا نام ہیں, جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا, ابتدا کرتا ہو اس کے نام. انسان جب قبر میں جاتا ہے تو وہاں پہ جو اس کو خوف ملتا ہے فرشتوں کے آنے پر, اور ضبط قبر پیش آتا ہے, اس پر بھی اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. جب میت قبر میں جاتا ہے نا تو
حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر اس کو دباتی ہے، اور یہ دبانا ہر کسی کو پیش آئے گا، یہ نیک کو بھی پیش آئے گا، بد کو بھی پیش آئے گا، ہر کسی کو پیش آئے گا۔ نبی اسلام کے ایک صحابی تھے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اسلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور جنازے کے پیچھے پنجوں کے بل چلنے لگے یوں۔ تو ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ نبی اسلام نے فرمایا، سعد کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اتنے فرشتے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے آسمان سے آئے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ حدیث مبارکہ میں جب مومن بہت ہوتا ہے نا، آسمان کے وہ دروازے روتے ہیں جہاں سے اس کے لیے رزق اتارا جاتا تھا، زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو سعد لانو کی وفات پر نبی السلام نے فرمایا کہ اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ پھر نبی السلام نے فرمایا کہ سعد کو بھی لفظ قبر پیش آیا، جس کی نماز جنازہ اللہ کے محبوب ہم پڑھا رہے ہیں، اور جن کی نماز جنازہ میں اتنے فرشتے اتر رہے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی، اور جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی رو رہا ہے، ان کو بھی لفظ قبر پیش آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ لفظ قبر ہر بندے کو پیش آنا ہے، نیک ہو یا بد۔ کیوں پیش آنا ہے اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ آپ ریسٹورنٹ پہ جاتے ہیں، بھئی مجھے چائے پلا دو، تو آپ کو 5 روپیہ اس کا بل دینا پڑتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں نہیں اس کے ساتھ ذرا 2-4 کباب بھی لے آؤ، تو اب بل جو ہے وہ 100-200 روپے ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں نہیں یار مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، اب ہزاروں میں بل چلا جائے گا۔ جتنا کھانا بڑھتا گیا اتنا ہی اس کی پرائس بڑھتی گئی۔ ہم دنیا میں جو جائز لذتیں لیتے ہیں نا، ان جائز لذتوں کی بھی قیمت ہے۔ اب ایک بندے نے عیش کی زندگی گزاری، امیر بندہ تھا، اور ایک بندے نے غربت کی زندگی گزاری۔ اب امیر بندے کو اس کا بل تو پے کرنا پڑے گا نا، تو کیسے کرے گا؟ ضبط قبر کی وجہ سے پیش کرے گا۔ غریب آدمی کو کم پیش آئے گا اور امیر آدمی کو زیادہ پیش آئے گا۔ اس لیے ہمارے بزرگ جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے۔ ہم تو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں نا، وہ جائز لذتوں سے بھی جو ہے پرہیز کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد گرامی کھانا کھانے کے لیے جب بیٹھتے تھے، میں 2-3 سال کی عمر کا چھوٹا بچہ تھا، ساتھ بیٹھتا تھا، تو ابو ایک لقمہ سالن میں لے کر منہ میں ڈالتے، اور گلاس پانی کا پڑا ہوتا تھا، اٹھا کر ایک گھونٹ سالن میں ڈال دیتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی بات، میں پوچھتا تھا ابو اتنا مزیدار سالن امی نے بنایا اور آپ نے اس میں ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو بے مزہ کر دیا۔ اب اس کا جواب نہیں دیتے تھے، اتنا کہتے تھے تم اپنا کام کرو، مجھ سے یہ باتیں نہ پوچھو۔ پوری زندگی انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ جب ان کی وفات ہوئی تو پھر والدہ صاحبہ نے مجھے بتایا کہ بیٹا وہ کہتے تھے کہ یہ نفس دشمن ہے، ہم اس کو لذتیں دنیا میں کیوں دیں؟ لذیذ کھانا آتا تھا اس کو بے مزہ کر کے کھا لیتے تھے کہ پیٹ بھرنا مقصد ہے، پیٹ تو بھر جائے گا، ہم لذتوں کے پیچھے کیوں پڑے؟ تو ہمارے اکابر جائز لذتوں سے بھی پرہیز کرتے تھے، ہم ناجائز لذتوں کے پیچھے پڑتے ہیں۔ ہاں ایک بات اور ہے کہ ضبط قبر تو مومن کو بھی پیش آئے گا اور کافر کو بھی پیش آئے گا، مگر دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جو کافر کو پیش آئے گا وہ قبر کی دیواریں اس کو دبائیں گی، حتیٰ کہ ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف چلی جائیں گی، اس کی ہڈیاں ٹوٹیں گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ اور مومن کو جو ضبط قبر پیش آئے گا وہ تکلیف کا باعث نہیں ہوگا۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے سر میں درد ہو تو آپ بیٹے کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا ذرا سر دبا دو۔ اب بیٹے کے سر دبانے سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، راحت مل رہی ہوتی ہے، بیٹا تھوڑی دیر اور دبا دو، بیٹا ذرا میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے انہیں بھی دبا دو۔ تو ہم جسم جو دباتے ہیں وہ راحت کا سبب بنتا ہے۔ تو مومن کو ضبط قبر تو پیش آئے گا، اس کے لیے وہ تکلیف کا باعث نہیں بنے گا، راحت کا باعث بن جائے گا، مگر اس کے بدلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ رحمت اللہ وعفوہ ومغفرتہ بلا سبب من العباد۔
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماغ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. بندوں کا کوئی عمل نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت کا اظہار ہوگا. چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے قیامت کے دن نیک لوگ شفاعت کریں گے، شہداء کریں گے، صالحین کریں گے، انبیاء کریں گے، سید الانبیاء کریں گے. سب جب شفاعت کر چکیں گے، جنتی سارے کے سارے جس کی چاہیں گے شفاعت کریں گے. ایک ایسا وقت آئے گا کہ کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ فرمائیں گے ہر شفاعت کرنے والے نے شفاعت کی اور اپنی رحمت کا اظہار کیا. اب میں پروردگار اپنی رحمت کا اظہار کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جہنم میں سے لوگوں کی 3 لپیں بھریں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت عطا فرما دے. اللہ بہت خوبصورت سوال پوچھا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس وحدم الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور سمجھدار کون ہے؟ نبی شام نے فرمایا اکثرہم ذکر للموت، وہ جو موت کو کثرت سے یاد کرتے، واکثرہم استعداد للموت، اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو. اولئک الاکیاس، یہ ہیں عقل مند لوگ. ذہبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ان کو عقل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کی. نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو پھر نگاہ نبوت میں بے وقوف انسان ہے. آج سوچیں عقل مند ہے یا بے وقوف؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے وقوف کو کہا. حدیث مبارکہ میں ہے الدنیا دار من لا دار له ومال من لا مال له وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ لَهُ. لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس شخص کے اندر عقل کی رتی نہیں. تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے. کہیں موت کا تذکرہ کر دو نا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انوکھی بات شروع کر دی. حالانکہ صحابہ کرام کا مزاج ایسا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے، سنتے رہتے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا. ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کسی اور قوم پہ لگ جائیں. اس نے کہا کیوں امیر المومنین، اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آ گئے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کہا. عمر لانو نے ایک انگوٹھی پائی ہوئی تھی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا. اے عمر، موت ہی واعظ کا. تو موت کو یاد کرتے رہتے. جنازہ جا رہا ہے، کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ؟ صحابی نے کہا تیرا جنازہ. وہ تھوڑا سا امبیرسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا. کہنے لگے بھائی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ. پھر بات سمجھائی، اے بھائی جو فوت ہو چکا اس کی تو موت آ چکی، اب یہ تیری باری ہے یا میری، ہمیں اپنے بارے میں سوچ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مزاج ہی ایسا بنا دیا تھا ان کا کہ موت ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی. جب موت یاد رہے گی نہ انسان دھوکہ دے گا، نہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے گا، نہ انسان کسی کا حق مارے گا. انسان ایک اچھا انسان بن کے زندگی. جب موت یاد نہیں ہوگی پھر انسان کوئی بھی گناہ آسانی سے کر لے. کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے. اے دوست تجھے کیا معلوم بازار میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن. انسان شادی بیاہ میں مشغول ہوتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ قبر تم میں کپڑا پہنچ چکا. اللہ اکبر کبیرہ. آدمی کو دشمن نے قتل کیا اور نہر کے اندر ڈال دیا. کئی دن اس کی لاش نہر کے اندر ہی رہی، پھول کی. ایسی کہ جب اس کو نکالا گیا پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں، پہچاننا مشکل. یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس شہر کا ہے. چنانچہ پولیس نے کاغذی کارروائی کر کے جو قریب بستی تھی اس کے عالم کو کہا کہ بھائی آخر مسلمان ہے، آپ اس کو نہلا دیں، کفنا دیں اور دفن کر. ہمیں تو اس کے وارث کا کوئی پتہ. لو جی، امام صاحب نے بستی والوں کو کہا کہ لوگوں نہلا تو میں دوں گا، میرے پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہیں، کفن کے پیسے دو. دیہاتی علاقوں میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں تو ہوتی ہیں، اسپینڈنگ کیپیسٹی نہیں ہوتی، کیش نہیں ہوتا. انہوں نے کہا مولانا اعلان کر دو مسجد. بستی میں اعلان ہوا لوگوں لاوارث نعش ہے، کفن خریدنا ہے، اس کا چندہ کرو. کوئی 5 روپے لایا، کوئی 10 روپے لایا. آدھا گھنٹہ اعلان ہوتا رہا لاوارث نعش،
اور پھر جا کے پیسے پورے ہوئے اس کو کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا۔ پولیس اس کی تفتیش میں تو لگی ہوئی تھی۔ 3 مہینے کے بعد اس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ ایک علاقے میں ایک پورے گاؤں کا نمبردار تھا اور اس کی 4 مربع زمین تھی جس میں فروٹ کا گارڈن بنا ہوا، کروڑوں پتی تھا، کروڑوں روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھا، اور اس کے 4 جوان العمر بیٹے تھے۔ 4 بیٹے ہیں، کروڑوں پتی ہے، بینک میں کروڑوں روپیہ ہے، لیکن اس کو کبھی پتہ نہیں تھا جب میں مروں گا میرے کفن کے لیے آدھا گھنٹہ چندہ کیا جائے۔ وارث مان نہ کری وارثاں دا، رب بے وارثہ کر مار۔ فرماتے ہیں کہ اے وارث تو اپنے وارثوں کا مان نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو لاوارث کر کے مار دیا کرتا، کیا پتا کس حال میں موت آئے۔ ایک شخص 5ویں منزل پہ کام کر رہا تھا، ونڈو میں پاؤں جو اس کا اکھڑا اور کوئی چیز ٹوٹی تو وہ نیچے سڑک پر آ کر گرا، اور میٹل روڈ تھی، مگر اللہ کی شان، نہ ہڈی ٹوٹی، کوئی فریکچر نہیں ہوا، نہ خون نکلا، ایسے لگتا تھا کسی نے اس کو کیچ کر کے زمین کے اوپر رکھ دیا۔ لوگ بڑے حیران، 5ویں منزل سے گرا، کوئی انجری بھی نہیں ہے، لوگ اس کو مبارکباد دینے لگے۔ تیسرے چوتھے دن اس کے 2 دوست آئے اس کو ملنے کے لیے اور کہنے لگے کہ تمہیں نئی زندگی ملی ہے، ہمیں مٹھائی کھلاؤ۔ اس نے کہا آپ بیٹھیں، یہ میرے بالکل گھر کے سامنے جو یہ مٹھائی کی دکان ہے نا، سویٹ شاپ ہے، ابھی میں تازہ تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں۔ وہ بٹھا کے گھر کہا کہ تم چائے بناؤ، بیوی کو کہا میں ابھی تازہ مٹھائی لاتا ہوں۔ بیوی نے گھر کے اندر ماربل لگا ہوا تھا اور اس کو دھویا تھا، صاف کیا تھا، اور وہ گیلا تھا۔ خاوند اپنے گھر میں ماربل کے فرش پر چلتا ہوا آ رہا ہے، پاؤں جو پھسلا، سر کے بل گرا، اس کو موت آ گئی۔ 5ویں منزل سے گرا، ایک قطرہ خون کا نہیں نکلا، فرش سے پھسلا، موت کا وقت آ چکا۔ ہمیں کیا پتا کب موت آئے، اس لیے نبی اسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا جیسے کوئی پردیسی ہوا۔ جو پردیسی ہوتے ہیں نا، ان کے ذہن میں ہر وقت ہوتا ہے ہم نے واپس جانا ہے، ہم بھی یہاں پردیسی ہیں۔ ہر وقت یہ سوچ رہنی چاہیے کہ ایک دن ہم نے واپس اپنے وطن جنت جانا ہے، مگر غفلت آ جاتی ہے، اور غفلت بھی کیسی کہ بندے کو مرنا یاد ہے۔ ایک بڑے میاں تھے، 85 سال عمر تھی۔ ایک مرتبہ اس عاجز نے ان سے بات کی کہ اب تو ہماری ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، مجھے بھی چاہیے کہ میں اللہ اللہ کروں، نیکی کروں، آپ بھی اللہ اللہ کریں۔ تو بات سن کے وہ بڑے میاں نے اپنے گھٹنے کو پکڑا، کہنے لگے پیر صاحب دعا کرو یہ گھٹنے کی درد ٹھیک ہو جائے نا، پھر میں نماز شروع کر دوں گا۔ جو 85 سال کی عمر میں گھٹنے کے درد ختم ہونے کا منتظر ہو کہ پھر نماز شروع کروں، یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے۔ عرفات کے میدان میں وقوف کا وقت ہے، لوگ دعائیں مانگتے ہیں، کئی تو لمبی مانگتے ہیں اور کئی۔ رحمت اللہ علیہ نے الایمان الاوسط ایک کتاب ہے، اس میں 10 اسباب بتائے ہیں جن سے انسان کے گناہ معاف ہو۔ یہ 10 اسباب ہمیں زبانی یاد ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کے ذریعے سے اپنے گناہوں کی بخشش کا بندوبست کریں۔ سب سے پہلا سبب استغفار۔ استغفار کہتے ہیں کہ اپنے گزرے ہوئے گناہوں پر نادم ہونا۔ شریعت نے کہا الندم توبۃ، ندامت یہ توبہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش انسان وہ ہوگا من وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، جس کے نام اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا ہوگا۔ تو ہمیں کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ ایک شخص حضرت حسن اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت بہت گناہگار ہوں، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ ایک اور آدمی آیا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، کوئی عمل بتائیں۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک آدمی آیا کہ حضرت بہت قرضہ چڑھ گیا، دعا کریں کہ کوئی اسباب بن جائیں رزق کے، مال کے، تاکہ قرضہ اتر جائے۔ فرمایا استغفار پڑھو۔ پھر ایک شخص آیا کہ حضرت دعا کریں اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میرا باغ ہے، دعا کریں کہ میرا پھل زیادہ لگے۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک آدمی آیا میری کھیتی باڑی کی زمین ہے، دعا کریں پانی اندر سے نکل آئے۔ فرمایا استغفار کرو۔ اب سننے والا حیران کہ مختلف لوگ مختلف ضروریات آ کر بیان کرتے رہے، سب کے لیے ایک ہی جواب۔ تو اس نے پوچھا کہ حضرت کیا مسئلہ؟ تو فرمایا کہ دیکھو یہ جواب میں نے اپنی طرف سے نہیں دیا، قرآن مجید سے دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو سب سے پہلے استغفار کرنے سے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر اللہ بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ مال کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے مدد کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ،
اور اللہ تعالیٰ تمہیں درختوں پہ پھل زیادہ عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین سے چشمے جاری فرما دے گا۔ آپ اگر غور کریں تو ہماری روزمرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ انہی میں سے ہیں۔ کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی کاروبار کے لیے پریشان، کوئی قرضوں کی وجہ سے پریشان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم استغفار کرنے کی عادت ڈال لیں تو ہمیں کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں، اور یہ عمل قرآن مجید میں بتایا گیا ہے، یہ پروردگار عالم کا کلام ہے۔ ہم استغفار کم کرتے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور شام استغفار کا کرنا معمول بنا لینا۔ آپ لوگ ڈرائیو کرتے ہیں اپنے دفتر جاتے ہوئے تو راستے میں جو آدھا گھنٹہ لگتا ہے اس میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ بعض لوگ نعت سن لیتے ہیں، تلاوت سن لیتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ انسان خود پڑھے کچھ۔ تو اگر اس دوران آپ استغفر اللہ ہی پڑھتے رہیں تو سینکڑوں دفعہ استغفار نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اگر پورا پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تو یہ سونے پہ سہاگے والی بات ہے۔ تو اپنے ٹائمنگز کو ایسے ایڈجسٹ کریں کہ اس میں درود استغفار کثرت کے ساتھ آپ پڑھ سکیں، کیونکہ حدیث پاک میں یہ فرمانا کہ قیامت کے دن وہ بندہ بہت خوش ہوگا جس کے نام اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ دوسرا سبب ہے توبہ۔ توبہ اور استغفار بہت قریب ہیں، ان میں لائن آف ڈیمارکیشن ڈالنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، مگر علماء نے لکھا ہے کہ استغفار پچھلے گناہوں پہ ریپینٹنس کو کہتے ہیں، اور توبہ آئندہ گناہوں کو کمٹ نہ کرنا، اس کی کمٹمنٹ کرنا، عزم کرنا، اس کو کہتے ہیں۔ توبہ عزم جازم، ایک عہد کرنا کہ میں نے آج کے بعد گناہ نہیں کرنا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ تو گویا توبہ کا تعلق آئندہ گناہ نہ کرنا، استغفار کا تعلق پاسٹ کے ساتھ ہے کہ میں نے جو کیا برا کیا، اللہ بس میری غلطی کو پلیز معاف کریں، اس کو استغفار کریں۔ اور یہ استغفار کا حکم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، فسبح بحمد ربک واستغفرہ، حکم ہے، صیغہ ہے امر کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہ حکم ہے تو سوچئے پھر ہمیں استغفار کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ توبہ ہر بندے پہ کرنی ضروری، چنانچہ کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر کے مسلمان بن جائے، مومن ہے گناہوں سے توبہ کر کے نیک بن جائے۔ جو نیک ہے وہ جو اپنے اعمال کے اندر غفلت ہوتی ہے، نماز کی غفلت، ذکر میں غفلت، تلاوت میں غفلت، اس غفلت سے توبہ کرے، اور جو کہے کہ جی میں تو اس سے بھی توبہ کرتا ہوں، تو بھئی ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ اس کوالٹی کے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت پا سکے۔ اب پھر استغفار کرنا کہ اللہ اس کو قبول کر لیجئے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدنا کا حق کا عبادت، اے اللہ ہم نے عبادت نہیں کی جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اگر سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں، ہماری عبادتیں کیا عبادتیں؟ تو استغفار کرنا، توبہ کرنا ہم میں سے ہر بندے پر لازم۔ تیسری چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، الحسنات الماحیہ، نیکیاں۔ جو انسان نیک اعمال کرتا ہے تو گناہ دھل جاتے ہیں۔ نیک اعمال کی مثال صابن کی ہے، گناہوں کی مثال میل کی۔ صابن جتنا زیادہ لگتا ہے اتنا میل دھل جاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہاں شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ مثلا اگر کوئی بچہ تعلیم پا رہا ہے مگر کوئی گناہ بھی کرتا ہے، تیرے علم کا کیا فائدہ، گناہ تو چھوڑتا نہیں۔ بھائی اگر گناہ کرتے ہیں تو علم تو الٹا ان گناہوں کو دھوئے گا، وہ علم ہی چھڑوا دیتا ہے تاکہ دھونے کا مسئلہ ہی نہ رہے۔ اب عورت سوچے گی میں پردہ تو کرتی نہیں، نمازوں کا کیا فائدہ؟ یہ دھوکہ ہے شیطان کا۔ بھئی آپ نمازیں پڑھتی رہو، اس نمازوں کی برکت سے اللہ پھر پردے کی بھی توفیق دے دیں گے۔ تو نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے کبھی بھی، یہ سوچ کے جی میں اچھا تو ہوں نہیں، کیا فائدہ؟ فائدہ ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دھو دیتی ہیں، بھئی گناہ تو ہم چھوڑتے نہیں اور نیکی آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، یہ کہاں کی لاجک ہے؟ تو اس لیے نیکی بھاگ بھاگ کے کرنی چاہیے۔ اگر گناہ ہے تو نیکی اور زیادہ کریں تاکہ نیکی کی برکت سے گناہوں کی ظلمت ختم ہو جائے اور دھل جائے۔ حدیث پاک میں ہے بندہ گناہ کرتا ہے لکھ دیا جاتا ہے، دوسرا گناہ، تیسرا، 5 گناہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک نیکی کرتا ہے تو نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہاں دستور ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اس کو 10 نیکیاں ملنی تھی، تم نے 5 گناہ لکھے ہیں نا، اچھا تم 5 گناہ مٹا دو، میں نامہ اعمال میں 10 نیکیوں کی بجائے صرف 5 نیکیاں بیلنس وہ ڈال دیتا ہوں۔ چنانچہ 5 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 5 نیکیاں نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس لیے خوب نیکی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی ظلمت سے ہمیں محفوظ فرما دے۔
चौथी चीज जिससे के गुनाह माफ होते हैं, दुआउल मुमिनीन लिल मुमिन, जो ईमान वाले एक दूसरे के लिए दुआएं करते हैं उससे भी गुनाह माफ होते हैं। चुनाचे उमर लानो जा रहे थे उम्रे के लिए, नबी इस्लाम ने फरमाया ए भाई हमें अपनी दुआओं में न भूलना। तो नबी इस्लाम ने उम्मत को तालीम दी कि एक दूसरे को दुआओं के लिए कहना चाहिए। ये बहुत अच्छी आदत है कि जब किसी से मिले जी हमें अपनी दुआओं में याद रखें। वालिदैन को कहना, बड़ों को कहना, दोस्तों को कहना, क्या मालूम किसकी मांगी हुई दुआ काम आ जाए। इस दुआ का फायदा होता है ना, तभी तो कुरान मजीद में दुआ सिखाई गई, रब्बना इग़फिर लना वली इख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, अल्लाह जो हमसे पहले ईमान वाले चले गए उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। तो फायदा होता है तो कुरान ने दुआ सिखाई है ना। तो ईमान वालों की दुआओं से दूसरे ईमान वालों को फायदा होता है। हदीस पाक में है दोस्त की दुआ दोस्त के पीठ पीछे रद्द नहीं की जाती, क्यों? उसमें खुलूस होता है। तो इसलिए हदीस पाक में है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि अगर कोई आदमी फौत हो जाए और 40 आदमी जनाजा पढ़ लें जो ईमान वाले हों, तौहीद वाले हों, फरमाया मा मिन रजुलिन मुस्लिमिन यमूत फयकूमु अला जनाज़तिही 40 रजुलन ला युशरिकूना बिल्लाहि शैया इल्ला शफ़अहुमुल्लाहु फी, अल्लाह 40 बंदों की नमाज जनाजा को कबूल करके मैयत की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। पांचवा अमल मा युअमलु लिल मय्यत मिन आमालिल बिर, हम अपने फौत शुदा लोगों के लिए जो नफल के कोई नेक काम करते हैं उससे भी उनके गुनाह माफ होते हैं। मसलन सदका कर दिया, कुरान पाक पढ़ा, उनको बख्श दिया, उनकी तरफ से उम्रा किया, हज किया, इन नफली आमाल का सवाब उनको मिलता है। इसकी वजह से उनके गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। चुनांचे हज़रत शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फज़ाइल ज़िक्र में या किसी और किताब में वाक़या लिखा है कि एक अल्लाह वाले थे, कब्रिस्तान के करीब से जाते हुए उन्होंने कुछ पढ़ के कब्रिस्तान वालों को बख्श दिया। रात ख्वाब देखा कि वही कब्रिस्तान वाले हैं और एक आदमी आता है जैसे कोई डाक तकसीम करने वाला डाकिया होता है और सब उसकी तरफ भाग पड़ते हैं जैसे डाक लेने के लिए हो। एक बंदा पीछे आराम से बैठा होता है, वो पूछता है क्या मामला। वो कहते हैं कि ये फरिश्ता आया है, रोजाना की जो डाक आई है ना नेकियों की, जो औलाद ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने किए, लिहाजा वो आमाल नेकियां मिलती हैं तो ये सब लोग जाते हैं कि नेकियां मिलेंगी, हमारा दर्जा बढ़ेगा। उसने कहा कि आपको जरूरत नहीं है। कहने लगा हाँ मैं ले लूंगा, मगर मेरा एक बेटा है जिसे मैंने कुरान पाक का हाफिज बनाया, उसकी दुकान है, वो सारा दिन दुकान पे बैठा रहता है और साथ साथ कुरान पढ़ता रहता है, तो मुझे इतनी नेकियां मिल जाती हैं कि मैं बाद में ले लूंगा। इसने कहा बेटा कहाँ? उसने कहा फलां जगह दुकान है। वो अल्लाह वाले जब वहां गए अगले दिन तो देखा कि एक नौजवान है और वो बैठा हुआ है, गाहक आते हैं तो उसको सौदा बेच देता है, जब गाहक कोई नहीं होता तो वो कुरान पढ़ना शुरू कर देता है। तो वो समझ गया कि मेरा ख्वाब सच्चा था, इस बच्चे के कुरान पढ़ने से इसके वालिद को खूब बेनिफिट मिल रहा है। कुछ अरसे के बाद दोबारा फिर उसी कब्रिस्तान के करीब से गुजरे, फिर उन्होंने कुछ पढ़ के बख्श दिया। रात ख्वाब में देखा कि अब जब तकसीम हुआ तो सब भागे तो वो बंदा भी भागा। उन्होंने कहा आप भी भाग रहे हो? कहने लगा हाँ मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि मेरा वो बेटा फौत हो गया, अब मुझे कुरान पढ़ के बख्शने वाला कोई ऐसा है नहीं, तो जो आम ईमान वालों का सवाब आता है मैं भी उसी में से अपना हिस्सा लेने के लिए जा रहा हूं। तो ईमान वालों के इन आमाल का सवाब भी मिलता है और असल में ये उसी बंदे का अपना अमल होता है। ये ज़हन में रखना कि जो ईमान वाले पढ़ के बख्शते हैं ना, उसका सवाब क्यों मिलता है? उसका अपना अमल। देखो उसने नेकों से ताल्लुक जोड़ा। वो भी तो होते हैं जिनके मरने के बाद पीछे रीछ कुत्ते की लड़ाई करवाते हैं, मेले लगवाते हैं, मौसीकी की महफिलें होती हैं, वो भी तो होते हैं ना, तो उनको कुछ नहीं मिलता। इस बंदे ने नेकों से मोहब्बत की, ये उसका अपना अमल है, इसकी मोहब्बत की वजह से अब ये लोग उसको पढ़ते हैं, अल्लाह उसको सवाब पहुंचा देते हैं, तो इसके अपना अमल है इसमें। फिर छठी चीज जिसकी वजह से गुनाह माफ होते हैं, अल मसाइबुल्लती युकफ्फिरुल्लाहु बिहल खताया फी दुनिया। दुनिया में इंसान को जो मुश्किलात, तकलीफें, मुसीबतें पहुंचती हैं उनकी वजह से गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। कोई मुसीबत दुनिया में पहुंचती है, गुनाह माफ होते हैं। चुनाचे नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे, चिराग बुझ गया, नबी साहब ने फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने पूछा अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो पढ़ते हैं जब कोई आदमी फौत हो जाता है। फरमाया आयशा मोमिन को जो भी दुनिया में तकलीफ गम पहुंचता है अगर वो उसके ऊपर इन्ना लिल्लाह पढ़ ले उसको सवाब मिलता है। तो सोचने की बात है, चिराग के बुझने पर अगर सवाब मिलता है तो किसी अजीज की जिंदगी का चिराग बुझ गया उस पर कितना सवाब मिले। इसलिए तकलीफ आए तो परेशान होने की बात नहीं होती, सब्र करने की बात होती है। इंसान बेसब्री के जरिए
خواہ مخواہ اس تکلیف پر ملنے والے ثواب سے اپنے آپ کو محروم کر دے۔ بے صبری سے تکلیف ختم نہیں ہوتی، ثواب ملنا بند ہو جاتا ہے، تو بے صبری کا کیا فائدہ؟ اور ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت جو آئی یہ بندے نے خود مانگی ہو، یہ بھی عجیب بات ہے۔ آپ کہیں گے جی کوئی بندہ مصیبت تو نہیں مانگتا، ہاں ہو سکتا ہے مانگی ہو۔ کیسے کہ دعا مانگی، اللہ مجھے قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا کر دینا، اللہ نے دعا قبول کر لی، عمل تو ہے نہیں کہ یہ نعمت نصیب ہو، تو اب کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ بیماری، مصیبت، پریشانی کچھ اس کے اوپر بھیج دیتے ہیں۔ اگر یہ بندہ اس پر صبر کر لیتا ہے، اس کو بہانہ بنا کر اللہ اس کو وہ نعمت عطا فرما دیتے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، 70s میں تھے، بیوی بھی اسی طرح بہت نیک تھی۔ بیوی نے کہا کہ میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب ہو، میں بڑا درود شریف پڑھتی ہوں، نفل پڑھتی ہوں، مگر مجھے واضح زیارت نہیں ہوئی، آپ کو کوئی عمل آتا ہو تو بتا دیں۔ انہوں نے کہا عمل آتا ہے، کرو گی؟ کہا بالکل کروں گی۔ کہنے لگے اچھا جمعہ کا دن آ رہا ہے، خوب نہا دھو کے وہ جو دلہن والے کپڑے تھے نا تمہارے کناری والے گوٹے، وہ پہننا اور میک اپ کرنا، خوشبو لگانا، اور میں بس جمعہ پڑھ کے آؤں گا تو پھر ٹھیک۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ وہ اللہ کی بندی نہائی دھوئی دلہن کی طرح خوب تیار ہوئی، کپڑے دلہن والے پہنے۔ ان بزرگوں نے جمعہ کی نماز پڑھی تو ساتھ بھائی کا گھر تھا اس کی، یعنی ان کی بیوی کا، تو بیوی کے بھائی کے گھر چلے گئے، اس کو جا کے کہا میری عمر دیکھو اور آ کے اپنی بیوی بہن کی حالت دیکھو۔ اس نے کہا کیا مسئلہ؟ وہ ساتھ آ گیا، اور جب گھر آ کے اس نے دیکھا تو بیوی تو دلہن بنی بیٹھی ہے۔ بھائی کو غصہ آیا، تمہیں اپنی یہ تمہاری عمر اور یہ تمہارے لچھن۔ اس نے تو ڈانٹا اور وہ بیچاری روئی، اس کا دل ٹوٹا، رو رو کے حال برا، سو گئی۔ اللہ کی شان کہ اس نیند میں اس کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو۔ اب وہ اٹھی تو وہ خوش بھی ہے اور پریشان بھی ہے، خوش اس بات پہ کہ زیارت ہو گئی، اور پریشان اس بات پہ کہ میاں نے کیا کیا، خود کہا دلہن بنو اور خود بھائی سے مجھے ڈانٹ پڑوا دی۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میں تمہاری زندگی کو قریب سے جانتا ہوں، میں نے تمہیں اتنا پیار محبت سے رکھا ہے کہ تمہیں زندگی کے کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دی میں نے، تم نے عبادت کی انتہا کی ہے، مگر کچھ نعمتیں ہوتی ہیں جو دل ٹوٹنے پہ ملتی ہیں، تو تمہارا تو کبھی دل ٹوٹا نہیں، تو میں نے ایک بہانہ بنایا کہ تمہیں کہا دلہن بنو، بھائی کو شکایت لگا دی، اس نے ڈانٹ پلا دی، تمہارا دل ٹوٹا، اللہ کو رحم آ گیا، اللہ تعالیٰ ٹوٹے دلوں پر رحم فرما دیتے۔ تو ممکن ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے انعام کا سبب بن کے آئی ہو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا سکھ دکھاں تو دیواں وار، کہ میں سکھوں کو دکھوں پہ قربان کر دوں، سکھ دکھاں تو دیواں وار، دکھا آن ملائم یار، کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا۔ اللہ کو بڑا ترس آتا ہے اس بندے پر جس پر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ پھر ساتویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، ما یحصل فی القبر من الفتنة والزغطة والروع، قبر کے اندر انسان جب جائے گا تو اس کو وہاں پر زغط قبر پیش آئے، قبر دباتی ہے، اس قبر کے دبانے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ زغط قبر ہر کسی کو پیش آئے گا۔ سعد اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلنے لگے، تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے، مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ جن کی وفات پہ اللہ کا عرش روئے، اللہ کے فرشتے جنازے میں اترے، کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوں گے؟ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا سعد کو بھی زغط قبر پیش آیا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ زغط قبر تو پیش آنا ہی ہے، ہر کسی کو آنا ہے، کوئی بھی ہو۔ اب یہ عجیب سی بات ہے، مگر اس کو سمجھیں کہ کیوں پیش آنا ہے۔ آپ اگر کسی ریسٹورنٹ پہ جائیں اور جا کے سویٹ ڈش کھائیں یا کباب کھائیں تو بل پے کرنا پڑتا ہے نا، گروسری سٹور سے جا کے کوئی چیز لائیں بل پے کرنا پڑتا ہے نا، ہر چیز کا بل ہوتا ہے نا۔ اس دنیا میں انسان جو مزے لیتا ہے بھلے جائے صحیح، ان کی بھی ایک کاسٹ ہے اور وہ اسے پے کرنی پڑے گی، اور وہ کاسٹ زغط قبر سے پے ہوگی۔ اس لیے جس کی زندگی غربت میں گزری ہوگی اس کا زغط قبر بہت کم ہوگا، اور جس نے عیش آرام مزے سہولت انجوائے کیا، کاسٹ تو دینی پڑے گی نا۔ تو زغط قبر تو پیش آنا ہے،
ہمارے والد صاحب بچپن میں دیکھتا تھا میں کہ بہت اچھا سالن بنا ہوتا تھا نا، تو اکثر وہ گلاس پانی کا اٹھاتے تھے اور ایک گھونٹ پانی ڈال دیتے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کرتے ہیں. میں اکثر ان سے پوچھتا تھا ابو آپ ایسے کیوں کرتے ہیں، نہیں بتاتے تھے. جب ان کی وفات ہوئی تو بعد میں والدہ صاحبہ نے کہا کہ اصل میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ نفس میرا دشمن ہے، میں اس نفس کو لذتیں کیوں دوں. وہ لذیذ کھانے کے اوپر بھی ایک گھونٹ پانی ڈال کے اس کو کم مزے والا بنا لیا کرتے تھے، جائز لذتوں کو بھی کم کر لیتے تھے. ہمارا کیا حال ہوگا جو ناجائز لذتوں کے پیچھے بھاگتے پھر. تو یہ ضبط قبر مومن کو بھی پیش آتا ہے اور کافر کو بھی، مگر فرق ہے. کافر کو پیش آئے گا کہ حدیث پاک میں آتا ہے دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں کی پسلیاں دائیں طرف، یوں پسلیاں توڑ کے رکھ دیں گے. اور مومن کو بھی ضبط قبر پیش آئے گا، مگر مومن کو ضبط قبر تکلیف نہیں دے گا اتنی اگر نیک ہوا. کیوں؟ اچھا آپ بتائیں سر میں درد ہو تو آپ کہتے ہیں نا ذرا سر دبا دو، تو تکلیف ہوتی ہے یا راحت ملتی ہے؟ سر دبانے سے راحت ملتی ہے. جس طرح سر درد میں کوئی دبائے سر کو راحت ملتی ہے، ایسے ہی مومن کو ضبط قبر تو پیش آئے گا مگر مومن کے لیے راحت کا سبب ہوگا. آٹھویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، احوال یوم القیامت وکربھا وشدائدھا. قیامت کے دن جو انسان کو ایک وحشت کی کیفیت ہوگی، ہول کی کیفیت ہوگی، خوف ڈر کی کیفیت ہوگی. اللہ اکبر. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل لکھی ہے کہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے اور سورج بہت قریب ہوگا، پسینے میں شرابور ہوں گے. اللہ اکبر. اس وقت جہنم کے اندر ابال آئے گا اور جہنم کے اندر سے انگارے اٹھ کر اوپر جائیں گے اور واپس گریں گے. فرماتے ہیں اس وقت انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ ڈر نہ ہو کہ کہیں انگارے میرے اوپر نہ آ جائیں. اگر انبیاء بھی تھرا رہے ہوں گے ہمارا اس دن کیا ہے. تو قیامت کے دن کی دہشت اور وحشت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، مگر اس سے بھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر نویں چیز جس سے کہ گناہ معاف ہوں گے، شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل الذنوب یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے، اللہ اس پر بھی امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر نبی علیہ السلام کو ایک ایسی دعا مانگنے کا اختیار دیا کہ جیسی دعا مانگی جائے گی منوان قبول ہو جائے گی. تو انبیاء نے دعائیں مانگی تو صحابی نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اختیار دیا گیا؟ فرمایا مجھے بھی اختیار دیا گیا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دعا مانگی؟ فرمایا میں نے کوئی دعا نہیں مانگی، میں نے اس کو ذخیرہ رکھ لیا. قیامت کے دن جب میری گنہگار امت کا حساب ہوگا اس وقت میں وہ دعا مانگوں گا، امت کو لے کے جنت میں جاؤں گا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کتنا پیار. کوئی ماں اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتی. جوان بیٹا فوت ہو 2-4 مہینے رو کے پھر نارمل لائف ہو جاتی ہے. کوئی باپ اولاد کے لیے 23 سال نہیں روتا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے 23 سال آنسو، رب امتی رب امتی رب امتی دعا مانگتے تھے. لمبے سجدے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جو مصلی پہ گرتے تھے مجھے لگتا تھا کہ بارش کے قطرے زمین کے اوپر گر رہے ہیں، ایسے آواز محسوس ہوتی تھی. اور اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ کبھی کبھی میں اٹھ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو ٹچ کرتی تھی کہ ابھی جان تو سلامت ہے نا. تب مجھے احساس ہوتا تھا نہیں ابھی تک نہیں، سجدہ لمبا ہو گیا. اتنا لمبا سجدہ کس کے لیے؟ اللہ امت کو گناہوں کو معاف فرما دے، امت کے گناہوں کو. چنانچہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر آخری یعنی مرض آئی، بیماری کی کیفیت آئی، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار بہت تیز ہو گیا تھا. اور جو مسجد میں آخری مرتبہ لائے تھے تو 2 آدمی تھے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سہارا لیا تھا اور بہت مشکل سے چل کے تشریف لائے تھے. یہ آخری نماز. پھر واپس تشریف لے گئے، بخار اور تیز ہو گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اوپر کپڑا سا ڈال دیا، کپڑے کے اوپر سے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی. میں نے پانی کا ایک پیالہ پیش کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے پیالے میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پہ لے رہے تھے، اور جسم تھا کہ جیسے کوئی گرم چیز میں سے گرمی نکل رہی ہوتی ہے، اس طرح وہ بخار سے دہک رہا تھا. فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ تو بہت تیز بخار ہے، کبھی ایسا نہیں دیکھا. تو میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخار ایسا تو کبھی نہیں دیکھا، اتنا زیادہ تیز اتنا زیادہ تیز. نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مومن کو سکرات موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے
اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی، اللہ جب میری سکرات کا وقت آئے تو مجھے تکلیف زیادہ دے دینا، اور اس کے بدلے اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عائشہ یہ وہ سکرات ہے جس کی وجہ سے مجھے تکلیف بہت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف تھی۔ اتنے میں اطلاع ملی، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ جواب ملا جبریل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام اجازت مانگتے ہیں آنے کی۔ نبی اسلام نے فرمایا جبریل اندر آ جائیں، تو جبریل آئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے یہ پہلے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا، پہلے پوچھ کے بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، رب کریم نے کہا، فرمایا میرے محبوب سے جا کر کہہ دو اے محبوب آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جب نبی علیہ السلام کو تسلی ہو گئی، محبوب نے فرمایا اچھا ملک الموت کو بھی وہاں بنا لے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے ایسی محبت تھی، اللہ اکبر۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرت بین ان یدخل نصف امتی الجنہ و بین شفاعہ، اللہ رب العزت نے مجھے چوائس دیا، اختیار دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہیں تو آپ کی آدھی امت کو بلا حساب جنت بھیج دیں گے،